بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ، آپ کا ٹیچر، آپ کا استاد ڈاکٹر صابر احمد. ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کے 5ویں لیکچر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر. آج کی کلاس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان میں میجر پرابلمز کیا ہیں اور ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن ان پرابلمز کو سالو کرنے میں کس حد تک ہماری مدد کرتا ہے. اور اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک افیکٹو کمیونیکیشن اسٹریٹجی کس طرح ان پرابلمز کو سالو کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے. آئیے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سوشل پرابلم ہے کیا. سوشل پرابلم اصل میں کسی گروپ یا پوری سوسائٹی سے متاثرہ وہ ایشو ہے جس سے پوری سوسائٹی متاثر ہوتی ہے اور اس کا نگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے اور ایسے انڈیزائربل سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کسی بھی معاشرے کے لیے کسی بھی حد تک سود مند نہیں ہوتی. سوشل پرابلمز کا سامنا ہوتا ہے، سوشل ایشوز کا سامنا ہوتا ہے. ہم ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن میں کمیونیکیشن کو یوز کرتے ہوئے انہی پرابلمز کے سالو کرنے کی راہ تلاش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا لائف سٹائل بہتر ہو اور وہ لوگ بہتر زندگی گزار سکیں اور بہتر زندگی کی بنیادی ضروریات حاصل کر سکیں. یہ آپ کے سامنے ٹھیک لیک آف ایجوکیشن ایک بنیادی مسئلہ، غربت، انوائرمنٹ چینج، پبلک ہیلتھ، شیلٹر، واٹر اینڈ فوڈ سیکیورٹی یا پینے کا صاف پانی. اصل میں اس سے مراد یہ ہے ہماری انمپلائمنٹ. ٹھیک، انمپلائمنٹ. ٹھیک، بیماریوں کی بہت اعلیٰ سطح، لوشن. تو یہ کچھ مسائل ہیں. بیسکلی ان کے علاوہ بھی کچھ مسائل ہیں. آئیے وہ ہم اپنی کلاس میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. دیکھ لیجیے اس چارٹ کو اور غور سے. اس پکچر کو دیکھ کے کسی بھی سوسائٹی میں ہونے والی ڈس بیلنس کا، ہونے والے مسائل کا آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا. پکچر کو آپ دیکھیے. آئیے دیکھیں، سب سے پہلے ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کی فلسفی یہی ہے کہ ایسا افیکٹو کمیونیکیشن اسٹریٹجی ڈیفائن کی جائے، ایسے کمیونیکیشن پلان کیے جائیں، کمیونیکیشن کے پروگرامز جو بہت زیادہ انوویٹو ہوں اور ایسے کانسیپٹس کو اڈاپٹ کیا جائے جس سے لوگوں کی زندگی کے اندر چینج آئے اور یہ چینج لانے کا بنیادی ایجنٹ ثابت ہو. اسی لیے اس ٹاپک کو ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کے انڈر دا امبریلا رکھا جاتا ہے اور ایسا 2 اسٹیپ فلو ہو انفارمیشن کا، لوگ انفارمیشن کو ریسیو کر رہے ہوں جس سے ڈیولپمنٹ کے کاموں کو بہت زیادہ تقویت ملے اور وہ ڈیولپمنٹ کے کام پاپولر ہوں اور سکسیسفل ہو سکیں تاکہ لوگ بہتر زندگی گزار سکیں. اور لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوگا تو کسی بھی ملک کی اکنامیکل کنڈیشن بہتر ہوں گی. پاکستان، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے، جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے 1947 سے ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا ہے. کچھ نہ کچھ مسئلہ ہر وقت پاکستان کے ساتھ رہتا ہے. کبھی ہمیں IMF کے قرضوں کا مسئلہ رہتا ہے، کبھی ہمیں غربت کی نیچے سے لکیر کا مسئلہ رہتا ہے، کبھی ہمیں صاف پانی کے شارٹیج کا مسئلہ ہے، کبھی ہمیں ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے، کبھی ہماری جو الیکٹریسٹی کی پرابلم ہے، کبھی ہمیں بیڈ اکنامک کنڈیشنز کا سامنا ہے، ہمارے پاس ایجوکیشنل فیسلٹیز نہیں ہیں، ہمارے ملک میں رہنے والے اکثر لوگ 2 وقت کی روٹی بھی صحیح سے نہیں کھا سکتے. ان مسائل کو پاکستان نے شروع سے ہی دیکھا ہے اور ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن ایک ایسا ٹول ہے جو ان مسائل کو حل کرنے میں اپنا رول پلے کر سکتا ہے. باحیثیت ملک پاکستان کو اس وقت کئی چیلنجز کا سامنا ہے، کئی سوشل ایشوز کا سامنا ہے.
اور یہاں ایک کمیونیکیٹر ایک ایسی اسٹریٹجی ڈیولپ کرے اور حکومت کو بتائے کہ ملک کی ترقی کے لیے ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کے کام بہت ضروری ہیں، تو یہ ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا اور عوام کی معیار زندگی کے لیے بھی بہتر ہوگا، عوام کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور پاکستان کی اکنامک کنڈیشنز کے لیے بھی یہ چیز بہتر ہوگی. دیکھیے سب سے بڑے ہمارے پاس اگر ہم ان شارٹ بات کریں، پاکستان کو جن بنیادی مسائل کا سامنا ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ رہنے کے لیے جگہ، یعنی سر چھپانے کی جگہ، شیلٹر جسے آپ کہتے ہیں، پینے کا صاف پانی، بنیادی ہیلتھ کی سہولیات، بنیادی ایجوکیشن کی سہولیات، ہاسپٹلز، ٹھیک ہے، یہ کچھ مسائل ہیں جن کو پاکستان کو شروع سے سامنا ہے اور یہ مسائل بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. دیکھیں آئیے کچھ مسائل کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں، اس میں ڈیٹیل کے ساتھ روشنی ڈالتے ہیں. کہ پاکستان میں غربت بہت زیادہ ہے، بہت سارے لوگ اپنی زندگی کے لیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک وقت کی روٹی بھی نہیں کما سکتے، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، ان کے بچے اسکول نہیں جا سکتے، ٹھیک، ان کی سروائیول کا مسئلہ ہے. ان شارٹ ایسے لوگوں کو اپنی زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا ہے. یہ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے ہمیں کچھ اسٹریٹجی بنانی ہوگی، کمیونیکیشن کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا. پاکستان ان بدقسمت ممالک میں سے ہے جہاں لٹریسی ریٹ بہت کم ہے، بہت کم لوگ ہیں جو ہائر ایجوکیشن ہی حاصل کر پاتے، بہت کم لوگ ہیں جو گریجویٹ لیول تک جاتے ہیں. ہمارا پڑوسی ملک بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، وہاں پاکستان سے 1000 گنا زیادہ ایجوکیشن ہے، فیسلٹیز ہیں، لوگوں کو ایجوکیشن کی بنیادی سہولیات حاصل ہیں. حکومت کے منصوبے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو بنیادی تعلیم مل سکے، لیکن پاکستان میں جو منصوبے بنتے بھی ہیں تو وہ بھی پالیٹکس کی نظر ہو جاتے ہیں، اور میجورٹی کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں تعلیم دلا سکے، اور ہائر ایجوکیشن تو بہت دور کی بات ہے. دیکھ لیں ان مسائل کو. پاکستان میں انرجی کرائسس بہت زیادہ ہیں. دیکھیے پاکستان کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں کئی گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نہ ہو، جس کی وجہ سے پاکستان کی اکنامک گروتھ پہ بہت زیادہ امپیکٹ آیا ہے. بہت پاکستان کی اکنامک گروتھ خراب ہوئی ہے. پاکستان اپنے ایکسپورٹ کے آرڈرز پورے نہیں کر پا رہا. پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بیٹھ گئی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ غربت میں اضافہ ہوا ہے. تو انرجی کرائسس ایکچولی ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن ان کرائسس کے حوالے سے آرٹیکلز کے تھرو، اپنے فیچرز کے تھرو، اپنے ڈاکیومنٹریز کے تھرو ارباب اختیار تک توجہ مبذول کراتا ہے، توجہ لے کے جاتا ہے تاکہ ان مسائل کا حل ہو. اب گورنمنٹ کوشش کر تو رہی ہے کہ انرجی کرائسس پہ قابو پایا جا سکے. اگر ہم نے اپنی انرجی کرائسس پہ قابو نہیں پایا تو پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے. کووڈ-19 تو پاکستان کی اکنامک کو بالکل کھائے جا رہا ہے. تو اس کے باوجود ہمیں اپنے اکنامک کرائسس کو ہر حال میں قابو میں لانا ہوگا، ادروائز ہمارا ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر پائے گا اور اکنامک گروتھ نہیں ہوگی. اگر اکنامک گروتھ نہیں ہوگی تو پاکستان میں امپلائمنٹ ریٹ بڑھتا چلا جائے گا، ہزاروں لوگ اور بے روزگار ہوں گے. تو حکومت کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس طرف توجہ دے تاکہ انرجی کرائسس پہ قابو پایا جا سکے اور ملک ترقی کر سکے. کرپشن،
پولیٹیکل انسٹیبلٹی، یہ ہمارے بہت مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کے کام نہیں ہو پاتے. آپ نے کل یا پرسوں ہی کی نیوز میں دیکھا ہوگا کہ جو گرین لائن کا منصوبہ تھا کراچی کا، وہ بھی سیاست کی نظر ہو گیا. 4K کا منصوبہ سیاست کی نظر ہو گیا، کرپشن کی نظر ہو گیا. ایک پروجیکٹ جو شروع ہوتا ہے 1 سال کے لیے، وہ کئی سال تک نہیں بن پاتا. تو یہ بہت بڑی میجر پرابلم ہے. تو ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کے تھرو ہم اس کو عوام کو امپاور کر سکتے ہیں. ہم لوگوں کو یہ شعور دے سکتے ہیں کہ وہ حکومت پر پریشر ڈالیں. عوام پریشر گروپ کا رول پلے کرتے ہوئے حکومت کو یہ کہہ سکتا ہے کہ عوام یہ کہہ سکتی ہے حکومت کو کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. کے سامنے کرپشن اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے. اس کی وجہ سے ہمارے ڈیولپمنٹ کے کام جو 1 کروڑ کے ہوتے ہیں، اتنی کرپشن ہوتی ہے کہ وہ 10 کروڑ میں بھی کمپلیٹ نہیں ہوتے. اور جب 10 کروڑ میں کمپلیٹ ہوتے ہیں تو ان کا معیار اس قدر گرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کسی صورت میں ڈیوریبل نہیں ہوتے. پاکستان کا ایک بیسک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے پولیٹیکل فورسز انٹرفیئر کرتی ہیں اور پاکستان کے اندر ایک پراکسی وار لڑی جا رہی ہوتی ہے. دنیا بھر کی طاقتیں پاکستان میں انوالو ہیں، جس کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کر پاتا. ہماری حکومت کی تمام تر توجہ اسی طرح مبذول ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈیولپمنٹ کے کاموں پہ توجہ نہیں دے پاتی اور ملک مسائل کا شکار رہتا ہے. پاکستان کو سیکھنا چاہیے US اور کینیڈا سے. انہوں نے اپنے بارڈرز کو کھول رکھا ہے. بارڈرز میں اتنا لیننسی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے بہت اچھے نیبرز ہیں. پاکستان اور انڈیا دونوں میں یہ مسائل ہیں. سری لنکا میں یہ مسائل ہیں، بنگلہ دیش میں یہ مسائل ہیں. اصل میں ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن ایک ایسا افیکٹو ویپن ہے جو ساؤتھ ایشین کنٹریز اگر صحیح معنوں میں یوز کریں تو وہ اپنے لوگوں کو ایک بہتر زندگی پرووائڈ کر سکتی ہیں اور اکنامک کنڈیشن اپنی بہتر بنا سکتی ہیں، جس سے تمام پڑوسی ممالک کی اکنامک گروتھ اچھی ہوگی اور یہ ملک ترقی کریں گے اور ان کی ڈپینڈنسی کا لیول ختم ہو جائے گا. آپس میں ان کے بائیلیٹرل ریلیشن اس قدر اسٹرانگ ہو سکتے ہیں کہ انہیں کسی مغربی ملک کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو انٹرنیشنل مداخلت یا عالمی مداخلت ایک ایسا مسئلہ ہے جو پاکستان کی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. پاکستان اوور پاپولیٹڈ کنٹری ہے. پاکستان کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہمارے پاس جتنے وسائل نہیں ہیں اتنی ہمارے ملک کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے وسائل کے اوپر ایک اضافی بوجھ بن گیا ہے اور ملک کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ تمام ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو سبسڈی دے سکے اور لوگوں کا معیار زندگی بدل کر سکے. اس کے لیے گورنمنٹ کو بہت سارے ایسے منصوبے شروع کرنے ہوں گے جس میں وہ پاپولیشن پہ کنٹرول کر سکے. جب پاپولیشن بڑھے گی، ان امپلائمنٹ اور انفلیشن ریٹ بڑھے گا، تو حکومت کو اور ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کے ایکسپرٹس کو ایسے پروگرامز پیش کرنے ہوں گے جس سے لوگوں کو یہ آگاہی حاصل ہو سکے کہ پاپولیشن کی وجہ سے انفلیشن ریٹ بڑھتا ہے، مہنگائی بڑھتی ہے، غربت بڑھتی ہے، بے روزگاری بڑھتی ہے اور ایک ایٹم بم کی طرح رول پلے کرتا ہے. جب بھی آبادی کا بم پھٹتا ہے تو وہ ملک دیوالیہ ہی ہوتا ہے. اکنامک کرائسس پہ ہم نے بات کی تھی. اکنامک کرائسس پاکستان کو، جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے، کچھ عرصہ پاکستان کا بہت اچھا تھا، گولڈن ایرا تھا 65 تک کا. اس کے بعد پاکستان مسائل کا ہی شکار رہا ہے. پاکستان میں ہمیشہ اکنامک کرائسس ہی رہے اور پاکستان ڈونرز کا
ڈونرز کا متغاضی رہا ہے، ڈونرز کے بلبوتے پہ ہی اپنے ڈیولپمنٹ کے کام شروع کر پاتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے جو اکنامک پروجیکٹس ہیں وہ بھی سست روی کا شکار ہوتے ہیں اور کبھی بر وقت مکمل نہیں ہوتے۔ یہاں اسٹوڈنٹس میں آپ کو یہ بات بتا دوں، پاکستان کے جتنے ڈیولپمنٹ کے پروگرامز ہوتے ہیں یا پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ ڈونرز کے تھرو چلتے ہیں، یا IMF پاکستان کو ڈونیٹ کرتا ہے، ورلڈ بینک ڈونیشن دیتا ہے، ٹھیک ہے، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک آپ کو ڈونیشن دیتا ہے، اور اسلامک بینک آپ کو ڈونیشن دیتا ہے۔ ان کے فنڈ سے ہی پاکستان کے اندر یہ اکنامک پروگرامز، یہ ڈیولپمنٹ کے پروگرام فلفل ہو پاتے ہیں۔ دیکھیے، ہم ہیلتھ کا ایشو، اس کی ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، ہم نے لیکچر میں بھی بات کی تھی، اسٹیٹسٹکس کے ساتھ آپ کے سامنے چیزیں موجود ہیں۔ کووڈ-19 بھی بالکل ایک بہت بڑا مسئلہ ابھر کے سامنے ہے پاکستان کا۔ پاکستان کو ملیریا، پاکستان کو پولیو جیسے بنیادی مسائل کا سامنا ہے۔ دنیا میں پولیو ختم ہو گیا ہے، پاکستان میں یہ مسائل ابھی جوں کے توں ہیں۔ ٹائیفائڈ، ڈینگی، یہ ایسے مسئلے ہیں جو دنیا میں شاید ہی کسی اور ملک میں پائے جاتے ہوں۔ تو ہیلتھ کے ایشوز بہت زیادہ پاکستان کی اکنامی کو، پاکستان کے ڈیولپمنٹ کے کاموں کو، پاکستان کی ترقی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے، آپ کے سامنے یہ چیز پڑی ہے، غور سے دیکھیے گا۔ پاپولیشن کی ہم نے بات کر لی تھی۔ اب دیکھیں سسٹینیبل ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ۔ پاکستان ایک ایگریکلچر ملک ہے، ٹھیک۔ پاکستان میں لینڈ ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں فارمرز کو، کسانوں کو آپ کو ڈیولپمنٹ کے ایسے پروگرامز پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ترقی میں رول پلے کر سکیں اور اپنی زراعت انڈسٹری کو پروموٹ کر سکیں، زراعت پہ توجہ دے سکیں تاکہ ہمارا ملک ترقی کر سکے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، جیسے میں نے ابھی کہا۔ اگر ہم اس شعبے پہ توجہ دیں اور ہم افیکٹو کمیونیکیشن اسٹریٹجیز بنائیں، ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کے کاموں کو یا ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کے میسج کو لوگوں تک پہنچائیں اور ان لوگوں کو امپاور کریں، لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ لوگوں آپ ان مسئلوں میں پارٹیسپیٹ کرو، ان مسئلوں کے حل کرنے میں آپ بھی شرکت کریں، تو یہ ایگریکلچر کا شعبہ بہت آگے جا سکتا ہے اور پاکستان خود کفیل ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر آبپاشی کے مسائل ہیں، پاکستان کے اندر پینے کے پانی کے ساتھ ساتھ، میں نے جیسے ابھی پہلے کہا، کھیتوں کو پانی کا مسئلہ ہوتا ہے، پانی چوری جیسے مسئلے ہیں پاکستان میں۔ تو ڈیولپمنٹ کا کام کیسے ہوگا؟ اور پھر آپ کے پاس ایسی اسکیم آ جاتی ہیں جو کسانوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو ایسے کاموں کے لیے بھی ہمیں ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کے افیکٹونیس کو یوز کرنا ہوگا اور ہمیں بتانا ہوگا حکومت کو اور لوگوں کو اپنے کمیونیکیشن میسیجز کے تھرو کہ ایگریکلچر ایک ایسا شعبہ ہے جو پاکستان کی اکنامی کو اسٹیبلش کرنے میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں بہت زبردست قسم کے نیو ٹریننگ پروگرامز کی ضرورت ہے، لوگوں کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے۔ ایسے الیکٹرانک میڈیا پہ پروگرامز بنائے جائیں، اب تو ڈیجیٹل میڈیا سب کی دسترس میں ہے، ایسے بنیادی پروگرام شروع کیے جائیں جو لوگوں تک پہنچ سکیں اور لوگ بہت زبردست طریقے سے لوگ چیلنج کرتے ہوئے لوگ اس طرح لیں کہ یہ اب اپنی ہی کام ہے، اپنے ہی کام ہے اور اس میں توجہ دیں اور ملک کے مسائل کو حل کرنے میں حصہ لے سکیں۔ تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے ایک اچھا ایگریکلچرل سسٹم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جتنا ایگریکلچرل سسٹم اچھا ہوگا اتنے گاؤں گوٹھوں میں رہنے والے، دیہی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوگا اور وہ شہروں کی طرف ہجرت نہیں کریں گے اور ان کو دو وقت کی روٹی
ان کا لائف اسٹائل وہی بہتر ہوگا جس سے شہروں پر بھی اضافی بوجھ نہیں پڑے گا اور شہروں کے وسائل کی ڈسٹریبیوشن کے میں بھی کوئی کانفلکٹ نہیں آئے گا. تو یہ بھی پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ دیکھیں, آئیے دیکھتے ہیں ایک ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کا مینیجر ان مسائل کو حل کرنے میں کس حد تک کیا کیا کر سکتا ہے اور کس حد تک چیزوں کو لا سکتا ہے, اس کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. نوائز, ڈسٹورشن, فلٹرنگ, سلیکٹو پرسیپشن, لینگویج, نان وربل کیوز, میسیجز, فیکٹس میسیجز, ایفیشینسی ان کمیونیکیشن اسکلز. ان چیزوں پہ ہمیں غور کرنا ہوگا, ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا. انڈرسٹینڈنگ لیول ہمیں بہتر بنانا ہوگا. ہمیں ایموشنل اسٹریٹجی کو ایسا رکھنا ہوگا کہ لوگوں کے ایموشن پہ کوئی مسئلہ نہ آئے, لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے. ہم کوئی اسٹوریو ٹائپ کام نہ کریں, جو حقیقت ہے وہ اسی کو بیان کریں. جینڈر ڈفرینسز کی طرف نہ جائیں, ایکویلٹی رکھیں. تو جب بھی کوئی کیمپین شروع کی جائے گی ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہوگا. دیکھیں, نوائز کس چیز کو کہتے ہیں آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے. جس سے نوائز ایسا مطلب ہے ہم میسج تو بنا لیتے ہیں بٹ میسج ہمارا کنوے نہیں ہو پا رہا ہوتا, اسے نوائز کہتے ہیں. اور اس میں دو طرح کی نوائز ہے. فزیکل نوائز, فار ایگزامپل آپ کے پاس ٹیلی ویژن چل رہا ہے, آپ کی لائٹ چلی جائے, آپ کا ریڈیو چل رہا ہے, آپ کے سیل ختم ہو جائیں, یہ ہمارے پاس فزیکل نوائز ہے. سیمنٹک نوائز, میسج آپ تک پہنچ گیا, مطلب آپ نے کوئی میسج ریٹن فارم میں وصول تو کر لیا ٹیکسٹ فارم میں, بٹ اس کے مطلب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. اس طرح کی جو نوائز ہوتی ہے, جو مطلب سے میسج سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, سیمنٹک نوائز ہوتی ہے. لہذا ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن میں ایسے میسج کو ڈیولپ کیا جائے جو لوگ آرام سے انڈرسٹینڈ کر سکیں. ٹیکنیکل نوائز, فار ایگزامپل بجلی نہیں ہے, آپ نے جو ٹیلی فون کیا, ٹیلی فون تک آپ تک وائس نہیں پہنچ پا رہی, آپ نے انٹرنیٹ کی فیسلٹیز پرووائڈ کی ہیں بٹ انٹرنیٹ کی فیسلٹیز آپ تک صحیح نہیں پہنچ پا رہی, اسپیڈ نہیں ہے. سوشل کمیونیکیشن, دیکھیں یہ سب نوائز کی ہی ٹائپس ہیں. یعنی آپ نے بات کہہ تو دی بٹ کسی کو کچھ کلچرل ویلیوز, کلاس سسٹم, سوشل ویلیوز کی وجہ سے وہ بات سمجھ نہیں آ پا رہی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ڈسٹورشن کمیونیکیشن کو دیکھیں, میسج تو ہم نے بنا دیا ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کا, اسے ہم نے چینلز کے تھرو پہنچا بھی دیا ریسیورز کے پاس, بٹ نوائز ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کو ٹیمپر کیا گیا میسج, جو میسج اصل تھا وہ نہیں پہنچ پایا اور میسج میں کچھ گڑبڑ کی گئی ہے, تو ایسا میسج کبھی بھی افیکٹو نہیں ہو سکتا اور آپ کے ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کا کوئی بھی پروجیکٹ کسی صورت میں سکسیسفل نہیں ہوگا اور لوگ اس میسج کو اسی وقت ریجیکٹ کر دیں گے یا سمجھ ہی نہیں پائیں گے. تو میسج آپ کا ڈسٹارٹ نہیں ہونا چاہیے. جب بھی کوئی میسج آپ ڈیلیور کرتے ہیں تو وہ فلٹر ہونا مسٹ ہے. یعنی ایسا اس طرح بنایا جائے میسج کہ پہلے آپ خود پرکھ لیں, جو بھی ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کا مینیجر ہے وہ خود پرکھے اور خود دیکھے کہ کیا مسائل ہیں اور کس طرح کیا یہ میسج لوگوں کے کام آئے گا. فلٹر کر لیا جائے, اس میسج کو دیکھ لیا جائے, اس میسج کا جائزہ لے لیا جائے. جو بھی کمیونیکیشن مینیجر ہے 2-3 دفعہ اس کو دیکھے غور سے, لوگوں سے مشورہ کرے, پھر آگے ڈیلیور کرے.
یہ دیکھیے ایک اور سلیکٹو پرسیپشن، کوئی ایسا پرسیپشن نہیں ہونا چاہیے جس سے موٹیویشن نہ ملے، اور ایسا پرسیپشن کریٹ کیا جائے کہ وہ منصوبہ یا وہ پروجیکٹ لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے اور لوگ اسے یہ کہہ سکیں، یہ بات کہہ سکیں اس پروجیکٹ کے لیے کہ ہاں یہ پروجیکٹ ہمارا ہے اور اس پروجیکٹ سے ہم فیسیلیٹیٹ ہو سکتے ہیں۔ تو ہم کمیونیکیشن اسٹریٹجیز کے تھرو ہی اس طرح کے میسیجز بنائیں جو ایسا پرسیپشن بلڈ کرے جس سے کمیونیکیشن اسٹریٹجیز افیکٹو ہو سکیں۔ دیکھیں لینگویج بیریئرز، میں نے جیسے آپ سے کلاس میں بھی ذکر کیا تھا جب ہماری ریگولر کلاسز ہو رہی تھیں کہ لینگویج بیریئرز نہیں ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل آپ ایسے علاقے میں ایک ایسے علاقے میں کمیونیکیشن مینیجر بن کے گئے ہو جس علاقے کی لینگویج آپ کو آتی ہی نہیں ہے، تو آپ اپنے ڈیولپمنٹ کے میسج کو کیسے کنوے کر پائیں گے اور کیسے سمجھا پائیں گے لوگوں کو کہ اس پروگرام میں آپ پارٹیسپیٹ کریں اور آنرشپ دیں اور لوگوں کو امپاور کریں میسج اس پروگرام کے بارے میں اپنی انفارمیشن کے تھرو۔ جب آپ ہی بیسک لینگویج ہی نہیں سمجھ پائیں گے تو آپ اپنے میسج کو کیسے کنوے کر پائیں گے؟ تو اپنے لینگویج کے اوپر آپ بھرپور توجہ دیں تاکہ آپ کا میسج بہت آسانی سے کنوے ہو سکے اور جو سوشل پرابلم ہے وہ سالو ہو سکے۔ سوشل پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آپ کو لینگویج کا سہارا لینا ہوگا۔ کسی بھی سوشل ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے دیکھیے ہم نے بات کی تھی ہمارے ملک میں لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے، تو ہم اپنا میسج اس طرح ڈیولپ کریں جس میں پکچرز کا زیادہ سے زیادہ یوز کیا جائے۔ پکچر ایک ایسی چیز ہے جس میں لوگوں کو لٹریٹ ہونے کی، جس میں لوگوں کو پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگوں کو پکچرز کے تھرو آگاہی دی جائے، ایسے پروجیکٹس کریٹ کیے جائیں، ایسے پروگرامز بنائے جائیں جس میں کوئی سوشل ایشو پکچرز کے تھرو، نان وربل کیوز کے تھرو، اشاروں کے تھرو ٹھیک ٹھاک طریقے سے لوگوں کو سمجھ آ سکے اور لوگ میسج کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اور لوگ کنفیوز نہ ہوں، لوگوں کو کلیئرٹی ملے، لوگ کلیئر ہوں کہ یہ بات جو بھی کمیونیکیشن مینیجر یہ بات کہنا چاہ رہا ہے وہ بات ہے کیا۔ یہ ایک سب سے امپورٹنٹ بات ہے کسی بھی ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کے میسج کو آگے پہنچانے کے لیے۔ دیکھیے کوئی ایسا میسج نہ کریٹ کیا جائے جو خود سینڈر کو ہی نہ سمجھ میں آ رہا ہو اور اس کا پرپز ہی نہ پتا ہو، تو اس سے کریڈیبلٹی ڈاؤن ہوتی ہے۔ جو میسج سینڈر ہے تو اسی لیے جیسے یہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں پہلے آپ کو حل کرتے ہوئے ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں، فلٹر کر کے وہاں کا جو پرسیپشن ہے، لینگویج آپ دیکھ لیں، وہاں پہ ایسے کیوز یوز کریں، ان تمام چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے تو تب جا کے آپ کے سوشل پرابلم کو سالو کرنے کے لیے یا بنیادی مسئلے کو سالو کرنے کے لیے جو بھی آپ کمیونیکیشن اسٹریٹجی ڈیولپ کر رہے ہو وہ صحیح ہو سکتی ہے یا وہ آپ کے لیے سکسیزفل ہو سکتی ہے۔ ادروائز کسی صورت میں وہ اسٹریٹجی آپ کی سکسیزفل نہیں ہوگی اور میسج کنوے نہیں ہوگا، بلکہ پریزنٹر کو ہی برا بھلا کہا جائے گا، جو میسج ڈیولپر ہے اس کو ہی برا بھلا کہا جائے گا، سینڈر پہ ہی سارا مسئلہ آئے گا کہ وہ اور ساری ذمہ داری اس کمیونیکیشن مینیجر پہ آئے گی، سینڈر پہ آئے گی کہ اس نے ایسا ان افیکٹو، ایسا بیکار، جو بے اثر میسج کریٹ کیا جو ایک اچھے خاصے بڑے منصوبے کو بھی بے اثر بنا دیتا ہے اور غیر مؤثر بنا دیتا ہے اور وہ منصوبہ شروع ہونے سے پہلے ہی اپنی موت مر جاتا ہے۔ تو ایک سارے جو ایلیمنٹس میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، ایک ایک ایلیمنٹ اپنی جگہ امپورٹنس رکھتا ہے، تو کسی بھی سوشل ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے، سوشل ایشو کو سالو کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے جب بھی آپ ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کی کیمپین بنا رہے ہوں۔ یہ دیکھیں کمیونیکیشن اسکلز کے اندر ڈیفیشنسی نہیں ہونی چاہیے،
لکھیں مطلب ہر بات پراپر طریقے سے پہنچا دی جائے، کوئی ادھوری بات نہیں پہنچائی جائے، ہر بات کا فیڈ بیک لیا جائے، اور فیڈ بیک میں یہ دیکھا جائے کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سے مسائل ہیں جس کی وجہ سے میسج کنوے نہیں ہو پا رہا، ان مسائل کو دیکھنا ہوگا۔ دیکھیں یہ دیکھیے میں نے جیسے بات کی تھی، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو، جن لوگوں کے لیے میسج کریٹ کیا جا رہا ہے، جن لوگوں کے مسائل کو سالو کرنے کے لیے، سوشل ایشوز کو سالو کرنے کے لیے میسج ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اس میں انڈرسٹینڈنگ کا لیول بہت افیکٹو ہو، وہاں کے لوگوں کے جذبات کی ترجمانی ہوتی ہو۔ دیکھیے اسٹیریوٹائپنگ نہ ہو، مطلب جو آپ جھوٹ بولیں، ایسے خواب نہ دکھائے جائے، ایسی اسٹیریوٹائپنگ نہ کی جائے جس کو لوگ مذاق اڑائیں، جس کو سیریس نہ لیں۔ ہمیشہ حق کی جو سچ بات ہے وہی اپنے کمیونیکیشن میں کی جائے، اور وہی باتیں پروجیکٹ سے ریلیٹڈ بتائی جائیں جو حقیقت ہیں۔ کوئی ایکسٹرا کلیم نہ کیا جائے، یہ ایکسٹرا کلیم ہی شروع میں ہی آپ کے اعتماد کو کل کر دیتا ہے، اور لوگ اس منصوبے کو سیریس نہیں لیتے، شروع میں ہی وہ منصوبہ مذاق بن جاتا ہے۔ تو کبھی بھی سوشل ایشو کو سالو کرنے کے لیے اسٹریٹجی ڈیولپ کی جائے تو اسٹیریوٹائپنگ نہ کی جائے۔ تمام لوگ حقیقت پسندی کا اور ریالٹی کو بتائیں، کیونکہ ریالٹی کو اگر آپ چھپائیں گے تو آگے چل کے یہ ریالٹی آپ کے لیے رسک بنے گی، اور بیٹھے بیٹھے اس کمپنی یا اس حکومت یا اس منصوبہ شروع کرنے والے کا یا پروجیکٹ مینیجر کی نیک نامی بدنامی میں بدل جائے گی۔ تو کبھی ایسی بات نہ کی جائے جس سے بدنامی ہو، اور وہ سوشل ایشو کبھی سالو بھی نہ ہو پائے۔ دیکھیں جب بھی کوئی منصوبہ شروع کیا جائے تو اس میں خواتین کو بھی برابری کی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے۔ انیکویلٹی ہوگی تو کبھی بھی دیکھیں مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ خواتین کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے سوسائٹی میں، خواتین سوسائٹی کا بہت بڑا پارٹ ہیں، تو لہٰذا جینڈر ڈفرینشیٹ نہیں ہونے چاہیے، جینڈر میں فرق نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جینڈر کو عورت مرد کی تمیز تو ہو، لیکن اس حد تک کہ نقصان نہ ہو آپ کے منصوبے کو۔ اور لوگ خواتین سے ریلیٹڈ منصوبہ ہے، اگر خواتین کی بہتری کے لیے کوئی منصوبہ ہے تو مردوں کو، وہاں کے لوگوں کو یہ بات بتائی جائے کہ یہ منصوبہ خواتین کی بہتری کے لیے، اگر خواتین بھی اس منصوبے میں پارٹیسپیٹ کریں گی تو علاقے کی بہتری ہوگی۔ اور اگر خواتین کو بنیادی ایجوکیشن مل رہی ہے تو ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن میں بتایا جائے کہ اچھی خواتین، ایجوکیٹڈ خواتین سوسائٹی کو بہت بہتر بنا سکتی ہیں اور اپنی فیملی کو اسٹیبلش کر سکتی ہیں۔ تو خواتین کی پارٹیسپیشن کو بھی آپ یقینی بنائیے، اور تاکہ لوگ اس بات کو مان سکیں کہ خواتین کی پارٹیسپیشن اس منصوبے میں ضروری ہے۔ اس کے لیے ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن مینیجر کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، ایک ڈیولپر کو، ایک کمیونیکیشن ایڈیٹر کو، ایک کمیونیکیشن مینیجر کو، ایک کمیونیکیشن اسٹیبلش کرنے والے کو، کمیونیکیشن ڈیزائنر کو، یہ سب دیکھنا ہوگا کہ کس طرح خواتین کی پارٹیسپیشن کو ہم پاسبل بنا سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں نئے ٹاپک کے ساتھ، اللہ حافظ۔